الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين مني وأنا مني الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں بے عدلی آدمی کے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ان کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرا دیا کہ آپ کے گھر ایک نواسہ پیدا ہونے والا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب بڑا ہی بھیانک اور ڈراؤنا خواب معلوم ہوتا ہے۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کا ذکر کرو۔ ام فضل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا میرے گود میں آ چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سننے کے بعد ام فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس خواب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر ایک ڈراؤنا خواب
معلوم ہوتا ہے، لیکن اس خواب میں ہمیں ایک خوشخبری بتائی گئی، وہ یہ کہ میرے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت فاطمہ رہتی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں میں سے آخری بیٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل سے، میرے بیٹی کو ایک بیٹا پیدا ہو اور اس بیٹے کی پرورش تم کرو گی، یعنی تمہارے ہی گود میں وہ بچہ پلے گا، تمہارے ہی پاس وہ بچہ تربیت پائے گا۔ چنانچہ چند مہینوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نواسے پیدا ہوئے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے کے پیدا ہونے کی خوشخبری اللہ نے پہلے ہی سنا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے، اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر والوں سے فرمایا کہ بچے کو دکھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچے کا نام اسد کا نام، اسی طرح حسین کا نام دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں آیا، تو معلوم ہوا بچے کی پیدائش کے بعد ایک باپ کی ذمہ داری ہے بچے کا نام اچھا رکھے۔ جب نام برا ہوگا پھر زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسوں کی پیدائش کی خوشخبری سنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان اور اقامت کہی۔ معلوم ہوا لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ حضرت حسن اور حسین کے نصیبے کا کیا کہنا؟ ان کے کانوں میں سب سے پہلی آواز جو سنائی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز تھی۔ آپ نے نواسوں کے کان میں اذان و اقامت کہی، آپ نے اس نام حرم کو تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھا۔ حضرت علی حسن کے پیدائش پر بھی حرم،
نام تجویز کیا، حسین کے پیدائش پر بھی نام حرف تجویز کیا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے آپ کے تیسرے بیٹے محسن جن کا نام رضی اللہ عنہ، ان کے پیدائش پر بھی حضرت علی نے نام حرف تجویز کیا۔ لیکن ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو رکھنے سے حضرت علی کو منع فرمایا۔ حسن آپ نے نام رکھا، حسین آپ نے نام رکھا، محسن آپ نے نام رکھا، کیونکہ حسن کے اندر حسن ہے، معنی بھی اچھا ہے۔ حسین فرماتے حسین تھے، اس لیے کہ نام بہت عمدہ تھا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں آپ نے حرف نام کو کیوں پسند نہیں کرنا؟ اس لیے کہ حرف کے معنی جنگ کے ہیں، لڑنے کے ہیں۔ اگر کسی کا نام لڑنا رکھ دے، کیا وہ زندگی بھر کبھی کما سکتا ہے؟ کبھی ہنس سکتا ہے؟ کبھی صلح کر سکتا ہے؟ نام کا اثر زندگی بھر لڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نام کو بدل کر اپنے نواسوں کا نام خود تجویز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمیشہ آپ کی خواہش تھی کہ نواسے قریب رہیں، اور آپ ہر وقت ان نواسوں کو تعلیم و تربیت دیتے رہے۔ ہماری طرح نہیں کہ نواسوں کو قریب رکھا، نواسیوں کو قریب رکھا، لیکن تعلیم نہیں دی، دین نہیں سکھایا، تربیت نہیں دی، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے بڑوں کو مثال بن کر بتایا، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، ادنا بچہ بھی تمہارے گھر میں رہے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے ان معصوم بچوں کی تربیت کا خیال کریں۔ کوئی ذرا سی برائی دیکھے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے بچوں کو پیار سے، محبت سے اس برائی سے روکے۔ آج کیا بولتے ہیں نا، میرا نواسا بہت ٹیلنٹ، سن نہیں تو نہیں ہے، پورا انہیں انگلیوں سے پورا سن آپریٹ کرتا۔ فرمایا جب برائی بچپن میں دیکھے اسی وقت روک دو، ورنہ اس برائی کا نقصان خود بچے کو بھی بھگتنا پڑے گا، تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نواسوں کی تربیت دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے نانا سے سیکھی۔ جیسے کہ گزشتہ جمعہ بتایا، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، دونوں نواسے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بازو بٹھا لیتے۔ وضو حضرت حسین فرماتے میں نے اپنے نانا سے سیکھا۔ دعائے قنوت میں نے اپنے نانا سے سیکھا۔ یہاں نانا کو دعائے قنوت کا کریں، نواسوں کو کا سنیں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ واجب نماز میں پڑھی جانے والی ایک عظیم الشان دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو 7 سال کی عمر سے پہلے دعائے قنوت سکھا دی۔ حضرت حسین فرماتے میں نے دعائے قنوت اپنے نانا سے سیکھی۔ میں نے قل اعوذ برب
الفلق قل اعوذ برب الناس اپنے نانا کی زبانی سیکھی. میں نے اعوذ بکلمات اللہ التامات کی جو دعا ہے نظر بد پر پڑھی جاتی ہے وہ اپنے نانا کے زبان سے سنتے سنتے سیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بچہ لایا جاتا اس پر نظر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر اس بچے پر دم کرتے تھے اس کا نظر اتر جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین فرماتی میں نے ایک دعا سیکھی بچپن میں. وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میرے نانا نے مجھے فرمایا حسین صبح و شام اس دعا کا تم اہتمام کرو اللہ ہر آفت سے تمہیں بچائے رکھے. یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے پاس ایک گلاس میں زہر پیش کیا گیا کہا کہ اس زہر سے تم مر جاؤ گے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں اگر وہ پڑھ کر اس زہر کو بھی پیوں گا تو زہر کا اثر نہیں ہوگا. چنانچہ وہ یہی دعا تھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حضرت حسین فرماتی یہ ساری چیزیں ہم نے جو سیکھی اپنے نانا سے سیکھی. اولاد اللہ کی نعمت ہے خاندان کے لیے چراغ ہے لیکن اسی وقت یہ چراغ روشن بنے گا جب ہم اس کی تربیت اور تعلیم کا خیال کرتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 7.5 سال کے ہوتے لیکن 7 حدیثیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا سے بیان کرتے ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ پیدل حج بہت پسند ہے. فرماتے ہیں 25 حج امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیدل چل کر کیا اور فرمایا پیدل حج کی بڑی فضیلت. ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے. اب اونٹی پر سوار تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدل چل کر حج کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت حسین سے فرمایا بیٹے تم میری اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ میں پیدل چلتا ہوں. تم نواسہ رسول ہو اللہ کے نزدیک تمہارا بڑا مقام ہے تم اونٹنی پر سوار ہو جاؤ میں چلتا ہوں. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے تھے. فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے خاطر آپ تکلیف اٹھاتے. مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں پیدل چل کر حج کروں. چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے چل کر حج کیا سواری پر سوار نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے صحابہ بہت ادب کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں گئے. جنازے کی نماز پڑھ کر آئے تو بہت تھک گئے تھے اور آپ کے جسم پر اور آپ کے پیروں پر مٹی کے غبار تھے دھول بھرا ہوئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امام حسین کے جسم پر ان کے پیر پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بڑے صحابی ہیں. اپنے کندھے سے چادر اٹھائی
اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں جو گرد تھا، جو غبار تھا، اسے اس رومال سے صاف کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بے قرار ہو کر فرمایا، اے چچا جان، آپ میرے نانا کے بڑے صحابہ میں سے ہیں، وہ حافظ الحدیث تھے، حدیثوں کے حافظ تھے، 5000 سے زائد حدیثیں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اتنے بڑے صحابی جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، لیکن عاجزی کا عالم کیا ہے؟ حضور کے نواسے کے پیر کے گرد اپنے کندھے کے چادر سے صاف کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا رضی اللہ عنہ، چچا جان، مجھے چاہیے کہ آپ کے پیر کے گرد صاف کرو، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے حسین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنا، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے گا، اے اللہ تو اس سے محبت کر۔ اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں خدمت کر کے خوش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تیرا نبی بھی خوش ہو جائے، میرا پروردگار بھی خوش ہو جائے۔ تو نام آج جو رکھتے ہیں، ایسے عظیم الشان نام اپنے بچوں کا رکھنا چاہیے۔ جتنا نام بہتر ہوگا، اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ اگر نیٹ انٹرنیٹ کے نام رکھیں گے جس کے معنی معلوم نہیں، یا کسی نے کوئی معنی اس میں ڈال دیا، پھر زندگی نیٹ کی طرح جال میں رہے گی۔ نیٹ کسے بولتے؟ جال کو بولتے، شکار ہو کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بار بار حرم رکھنے کے باوجود آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی یہ نام اچھا نہیں ہے، حسن رکھو، حسین رکھو، محسن رکھو۔ بتایا ایک بات کی ذمہ داری ہے، وہ عمدہ نام رکھے۔ دوسری، ان واقعات سے یہ سبق ہے کہ آدمی جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ دادا ہو چاہے نانا ہو، اس کی ذمہ داری ہے گھر کے چھوٹے بچوں کی تک تربیت کا خیال کرے۔ آج جتنے بچے برائی میں لگے ہیں، ان میں سے اکثریت ان کی ہے جن کو بچپن میں برائی سے روکا نہیں گیا۔ آج وہ بچے برائی کو برائی تصور نہیں کرتے، صرف کھلا دینا پلا دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے ان کی تربیت کا خیال کیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت کی ہمیں صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔